زندگی کے بے شمار مسائل میں تنگی و اسرت قلب کا شکار ہے ہم۔ اب آپ کو اطمینان چاہیے بھی، خدا بتا بھی رہا ہے کہ دیکھو اس طرح اطمینان قلب ملے گا۔ یہ ذکر و اذکار جو ہے کبھی ان میں دل لگتا ہے، کبھی نہیں لگتا، کہ یاد واحد ایک ایسی چیز ہے جو جبرن نہیں بلکہ محبت سے کی جاتی ہے۔ جو زیادہ یاد آئے گا اسی سے زیادہ محبت ہوگی، انس سے، رفاقت سے، محبت سے۔ مجھے بھی ایسے ہی یاد کرو جیسے آباء و اجداد کو چاہتے۔ پروردگار نے فرمایا کہ میں اپنے اولیاء کو ایک انعام دیتا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بلا شبہ سن لو کہ میرے دوستوں پر خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ خوف اور حزن ماڈرن لائف میں ایکویولنٹ ہیں فیئرز اور فرسٹریشنز کے ساتھ، کہ میرے دوستوں کو فیئرز نہیں ہوں گے، فرسٹریشنز نہیں ہوں گے، خوف نہیں ہوں گے، غم نہیں ہوں گے۔ تو اللہ سے پوچھا جاتا ہے کہ اے پروردگار عالم، خوف اور حزن جو ہے یہ کیفیت قلب ہے، تو کیفیت قلب کا اطمینان کس طرح ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو کہ میرے ذکر کے بغیر اطمینان قلب نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، اصول یہ ہوا کہ خدا اپنے بندوں کو خوف اور غم سے بے نیاز کرتا ہے، اور خوف اور غم سے بے نیاز کیفیت قلب ہے، اور کیفیت قلب بغیر یاد خدا کے اطمینان آ ہی نہیں سکتا۔ اب آپ کو اطمینان چاہیے بھی، تمام معاشرے کو چاہیے خوف و حزن سے بے نیازی۔ ہم سب اب فیئرفل، وی آر آل فرسٹریٹڈ، زندگی کے بے شمار مسائل میں تنگی و اسرت قلب کا شکار ہے ہم، اور ہمیں امن چاہیے بھی، اطمینان قلب چاہیے بھی، اور ہم اسے ڈھونڈ بھی رہے ہیں، مگر ذکر الہی سے گریزاں، خدا کی یاد سے گریزاں۔ اور خدا کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، خبردار، میری یاد کے بغیر تمہیں اطمینان قلب نصیب نہیں ہوگا۔ تو حضرات محترم، آپ کیسے مسلمان ہیں جو خدا کو غلط سمجھتے ہیں؟ آپ کیسے ہیں جو اس آیت پہ یقین نہیں رکھتے؟ آپ کو خدا چاہیے، آپ کو خوف و حزن سے بے نیازی چاہیے، آپ کو اطمینان چاہیے۔ یہی مسائل ہے آپ کے، ہر جگہ یہی رونا ہے، ہر جگہ یہی گھبراہٹ ہے، اور پھر آپ کو خدا بتا بھی رہا ہے کہ دیکھو اس طرح اطمینان قلب ملے گا، خوف و حزن سے بے نیازی ملے گی، اور پھر بھی آپ خدا کو یاد نہ کریں۔ تو اس کا مطلب تو بڑا واضح ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے بھی آپ خدا کو سچا نہیں جانتے۔ آپ سوچتے ہیں کچھ اور طریقے ہیں جس سے اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، خداوند کریم نے قرآن کا ایک انداز رکھا، نماز کا ایک انداز رکھا، مگر ذکر کا کوئی انداز نہیں رکھا۔ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل، جیسے چاہو مجھے یاد کرو۔ مسلم کی حدیث سے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، باب جنابت میں پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے رسول اس عالم میں خدا کو یاد کرتے تھے؟ فرمایا وہ ہر حال میں خدا کو یاد کرتے۔ یعنی ذکر ایسی چیز ہے، اللہ کی یاد ایسی چیز ہے جو کہیں بھی نہیں رکتی۔ آپ لیٹرین میں جاتے ہوئے بھی خدا کا نام لے سکتے ہیں، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یعنی ہر جگہ آپ اللہ کا نام لے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے اے صاحبان فہم و فراست، اس لیے کہ یاد واحد ایک ایسی چیز ہے جو جبرن نہیں بلکہ محبت سے کی جاتی ہے، اور پروردگار بھی آپ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ خوف اور وحشت سے نہیں، گناہوں کے ایکسکیوز کے طور پہ نہیں، بلکہ فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، مجھے بھی اسی طرح یاد کرو جیسے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، انس سے، رفاقت سے، محبت سے۔ خدا کا کہنا یہ ہے کہ اگر محبوب تمہارے سامنے نہ ہو تو یاد کے علاوہ کوئی ایسا امتحان ہے کہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کسے زیادہ چاہتے ہیں؟
اگر آپ کے 6 بچے ہوں اور آپ کو یہ جاننا ہو کہ آپ کو کس بچے سے زیادہ محبت ہے، تو آپ سوچ کے دیکھ لیجئے تنہائی میں، جو زیادہ یاد آئے گا اسی سے زیادہ محبت ہوگی۔ خدا بھی آپ سے صرف اتنا ہی چاہتا ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، مجھے بھی ایسے ہی یاد کرو جیسے آباء و اجداد کو چاہتے ہو، ذرا زیادہ کرو کہ مجھے پتہ لگے کہ تمہیں اوروں سے زیادہ مجھ سے محبت ہے۔ اور تیسرا اصول حضرات محترم، یہ ساری کی ساری باتیں بہت لمبی ہیں کرنے کو، مگر تیسرا اصول تصوف کا اعتدال ہے۔ بٹ فار بیلنس nobody can be normal, and but for normalcy no religious experience is acceptable۔ یہ بے شمار لوگ جو آپ کے ارد گرد اوٹ پٹانگ حرکتوں سے تصوف کو ثابت کر دیں، حضرات محترم اس میں تصوف کا کوئی قصور نہیں، ان میں ان اساتذہ محترم کا کوئی قصور نہیں جنہوں نے بے شمار انسانیت کے لیے چراغ ہدایت جلائے رکھے، جنہوں نے خدا و رسول کی نیچرل پیروی کرتے ہوئے، جنہوں نے نیات رسول کو اپنایا، جنہوں نے فرسٹ میسج آف دی پروفٹ کو پیش نظر رکھا، اور فرسٹ میسج آف دی پروفٹ یہ تھا کہ خدا کے سامنے میری بھی کوئی حیثیت نہیں، مجھے بھی نہ رکھنا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لوگ کیسے داخل کیے جائیں؟ فرمایا اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے داخل ہوں گا۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ وہ شخص ہے جس پر قرآن ناطق ہے کاتب علی نفسہ رحمت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جسے پروردگار عالم نے پوری کی پورا جو قانون رحمت کا مجسم کر دیا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا کہ میں نے مخلوقات ارضی اور سماوی پر پیدا کرنے سے پہلے ایک چیز لازم کر دی اور وہ رحمت ہے، اور جب رسول کا ذکر کیا تو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیا ہے پیغمبر میں نے تمہیں ایک زمین کے لیے نہیں، پورے کے پورے عالمین، جہاں جہاں میں رب العالمین ہوں وہاں وہاں تو رحمت للعالمین۔ تو وہ شخص محترم، وہ پیغمبر قدسی بھی فرما رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یہ ایک بڑے استاد کے اوصاف ہیں، وہ کبھی میسج کو نہیں بھولتے، وہ کبھی ٹاپ پرائیورٹی کو نگلیکٹ نہیں ہونے دیتے، اور یہی اصحاب رسول میں صفت ہے، یہی ان تمام اولیاء اللہ تعالیٰ میں صفت ہے جنہوں نے خدا کی پرائیورٹی کو کبھی نظر سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ اینڈ دی وے بیک ٹو گاڈ از اگین یو سی ایڈہیرنگ ٹو دی سیم پرائیورٹی۔ مگر جب پرائیورٹی نصیب ہو جائے تو اس کو برقرار صرف یاد سے رکھتے ہیں۔ یہ ذکر و اذکار جو ہیں کبھی ان میں دل لگتا ہے، کبھی نہیں لگتا۔ نہ ہاؤ ہو چاہیے، نہ تماشا چاہیے، نہ حماقت چاہیے۔ اللہ نے کہا ذکر ایسا بھی اونچا نہ کرو کہ محلہ سنتا کرو، ایسا بھی نہ ہو کہ بیمار جاگ جائے، بلکہ ایسا کرو کہ بس اتنا آہستہ نہ کرو کہ تم خود بھی نہ سن سکو، اور اتنا اونچا بھی نہ کرو کہ لوگ پریشان دیوانہ وار باہر نکل آئیں کہ صوفی صاحب کو حال پڑ گیا ہے۔ تو حضرات محترم، کرینہ جو صوفی کا ہے اور صوفیائی زندگی کا ہے، یہ قرآن سے قطعاً ایک لفظ باہر نہیں۔ بدقسمتی سے لفظ آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مذہب میں پی ایچ ڈی کی کوشش کی ہے۔ جب یہ نماز اور روزے پڑھ چکے تو ان کو بے چینی ہوئی، ان کو بے چینی یہ ہوئی کہ مذہب کا مقصد کیا ہے؟ اگر صرف عبادت کرنا ہے اور اس میں کوئی عبادت احسان نہیں آئے گی، اس میں کوئی اخلاص نہیں آئے گا، اس میں خدا نصیب نہیں ہوگا، تو جب وہ دکھ درد میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے مزید جد و جہد کی ٹھانی۔ جب وہ مزید جد و جہد کی ٹھانی تو قرآن حکیم کی تلاوت کے بعد وہ نماز پہ قائم ہوئے۔ جب انہوں نے آگے بڑھنا چاہا تو انہوں نے کہا پروردگار نے جو کہا ولا ذکر اللہ اکبر، کہ ہماری یاد بہت بڑی بات، تو انہوں نے اپنی شعوری قوتوں، قلب و ذہن کو خدا کی تعریف و توصیف مجتمع کی، اللہ کی یاد کو برقرار رکھا
اور توازن اور اعتدال کے لیے جد و جہد کی۔ یہی تین قوانین تصوف، یہی تینوں قوانین جو ہیں آپ کی زندگی کے ہیں۔ اگر آپ کو یہ قوانین نصیب ہو جائیں تو بلا شبہ یہ جو میں نے پراپوزیشن آج آپ کو دی ہے کہ تصوف واحد طریقے زندگی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تو زندگی بے ربط، پریشان حالی، تکبرات ذات، لہو و لعب میں گزارنی ہے تو جیسے چاہیں گزار لیں، اور اگر زندگی با مقصد، با ترتیب، با شعور اپنے واحد مقصد حیات کی تکمیل کے لیے گزارنی ہے تو پھر تصوف کے ان تین اصولوں کے علاوہ اور کوئی اصول نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔